السلام علیکم، کیسے ہیں آپ پیارے بچوں؟ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں سلک اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس بھلوال سے۔ آج میرا آپ کے ساتھ 8واں لیکچر ہے۔ ہم لوگ دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں نعت۔ نعت کیا ہے؟ جی ہاں، نعت نظم ہے جس میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور صفات بیان کی جاتی ہیں۔ صفات کا کیا مطلب ہے گریڈ 3؟ جی، خوبیاں۔ اور ہم نے کیا پڑھا پچھلے سبق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا، ہمیشہ سچ بولتے، درگزر کرتے اور دوسروں کو بھی یہی درس دیتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے وہ خود بھی کرتے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارا دین کون سا ہے؟ ہمارا دین کون سا ہے گریڈ 3؟ جی ہاں، سب کو پتہ ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قائم کرنے کے لیے بہت سے دکھ سہے، لیکن ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ کون سا پیغام ہے؟ حق کا، سچائی کا پیغام ہے وہ۔ اور ہمیں اس پیغام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اپنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ اچھا ہے۔ آپ کا کام، نام اور مقام سب اچھا ہے۔ حق کا پیغام کیا تھا؟ اسلام کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم تک لائے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب آپ کے سامنے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا آپ خود بولیں تو آپ ساتھ درود ضرور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جی، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی گریڈ 3 نعت نظم ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا اسلام قائم کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تک حق کا پیغام لائے، سچائی کا پیغام، اور آپ کا نام، مقام اور کام اچھا ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں اور روز ان کو دہرایا کریں اپنے ذہن میں یا خود پڑھتے رہا کریں۔ اپنی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 7، میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور جو لفظ میں پڑھوں گی اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام سب سے اچھا ہے، حق کا پیغام آپ لائے ہیں، دین اسلام آپ لائے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کا کام سب سے اچھا ہے، حق کا پیغام لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا۔ جو مشکل الفاظ آپ کو لگیں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پر۔ اب اپنی نوٹ بک اوپن کریں۔ نوٹ بک پہ سب سے پہلے آپ نے آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھنی ہے۔ گھر کا کام، عنوان ہے ہمارا الفاظ معنی۔ ایک لائن چھوڑ کے آپ پہلے لکھیں گے الفاظ، پھر معنی، درمیان میں آپ لائن لگائیں گے۔ آج کا ہمارا لفظ ہے پہلا تاج دار۔ تاجدار کا کیا معنی ہوگا؟ دیکھیں، تاج دار، تاج والا۔ تاج والا کون ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ آپ اس کے دونوں معنی لکھیں گے، بادشاہ اور تاج والا۔ شین کے کتنے سرے ہیں؟ 3، بادشاہ یا پھر تاج والا۔ آپ نے یہ معنی لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اب اپنی نوٹ بک کا اگلا صفحہ نکالیں۔ سب سے پہلے دن اور آج کی تاریخ لکھیں۔ گھر کا کام، عنوان ہے سوال جواب۔ پہلا سوال ہے آج کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام لائے؟ پہلے نون کا نقطہ پھر بے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام لائے؟ بتائیں گریڈ 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک کون سا پیغام لائے؟ جی ہاں، حق کا پیغام لائے۔ اب ہم جواب لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لائے۔ آخر میں کیا آئے گا؟ سکتا، کیونکہ ہمارا جواب مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرا سوال لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ اس کا کیا جواب ہوگا گریڈ 3؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ بھلائی کی اور دوسروں کو بھی یہی درس دیا کہ وہ بھلائی کریں، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور دوسروں کو بھی یہی درس دیا۔ اس کا کیا ہوگا جواب پھر؟ جی، ساری مخلوق کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہم جواب کیا لکھیں گے، ایک بار میرے ساتھ آپ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ لکھیں جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے یہ دونوں سوال یاد کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے۔ الفاظ معنی آج ہم نے ایک کیا ہے، آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ جو بھی آپ لکھتے ہیں اس کو اچھے سے پہلے یاد پڑھا کریں اور پھر لکھا کریں، تاکہ آپ کو پھر کوئی بھی اپنی مسٹیک نظر نہ آئے، کوئی بھی غلطی نظر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور پریکٹس آپ نے کس پہ کرنی ہے؟ اپنے رف رجسٹر پر۔ اپنا خیال رکھیے گا، باقی ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔